داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 279۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پیغام قاصد کو دے کر روانہ کیا، اس وقت امر درویش کے خیمے میں وہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو لوگوں کے ہجوم میں آگے ہو کر امر درویش کی طرف بڑھے تھے، مگر اس طرح پیچھے کو گر پڑے تھے جیسے کسی نے انہیں آگے سے دھکا دیا ہو۔ لوگ چلے گئے۔ امر درویش باہر سے اٹھ کر خیمے کے اندر چلا گیا تھا اور یہ 3 آدمی کچھ دور تک لوگوں کے ساتھ گئے اور ان کی نظر بچا کر ایک ایک کر کے واپس آئے اور امر درویش کے خیمے میں چلے گئے تھے۔ یہ اسی گروہ کے آدمی تھے اور اسی علاقے کے مسلمان تھے۔ سوڈانی حکومت سے انہیں بہت انعام ملتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کپڑا نہیں جلے گا، امر درویش نے کہا۔ اس کے نیچے آتش گیر سیال کم رکھا گیا اور اوپر پانی زیادہ اونڈیل دیا گیا تھا۔ تمہیں ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ تیل پانی پر ڈال دیا جائے تو بھی تیل جل اٹھتا ہے، اس آدمی نے کہا جس نے کپڑے پر مشکیزے سے پانی چھڑکا تھا۔ ہم پہلے آزما چکے تھے۔ لوگوں پر اس کا اثر کیا ہوا؟ امر درویش نے پوچھا۔ ہم کچھ دور ان کے ساتھ گئے تھے، ایک نے جواب دیا۔ وہ پانی کو آگ لگانے کو تمہارا معجزہ سمجھتے ہیں۔ کوئی یقین نہیں کرتا کہ دنیا کا کوئی انسان پانی کو آگ لگا سکتا ہے۔ تم نے جس انداز سے باتیں کی ہیں وہ ان کے دلوں میں اتر گئی ہیں۔ خدا کی قسم نہ دوست، امر درویش نے اسے ٹوک دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، خدا کی قسم نہ کھاؤ۔ ہم اس حق سے محروم ہو گئے ہیں کہ اس سچے خدا کی قسم کھائیں جس کے احکام کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ابھی تمہارے دل میں سچا خدا موجود ہے، ایک آدمی نے کہا۔ امر درویش، تم اپنا خدا اور اپنا ایمان فروخت کر آئے ہو، دوسرے آدمی نے پاس بیٹھی ہوئی عاشی کے ران پر ہاتھ پھیر کر کہا، اور قیمت دیکھو کیسی ملی ہے۔ یہ صلیب کے بادشاہوں کا ہیرا ہے جو سوڈان کے حاکموں نے تمہیں دیا ہے۔ امر درویش نے عاشی کی طرف دیکھا تو عاشی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑیں۔ اس کے ماتھے پر شکن بھی پیدا ہوئے۔ امر درویش اس اشارے کو سمجھ گیا اور ہنس کر بولا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں اتنی زیادہ قیمت کے قابل نہیں تھا۔ جانے دو ان باتوں کو، آنے والی رات کی باتیں کرو۔ سب انتظام تیار ہے، ایک آدمی نے کہا۔ تم نے ہمارا کمال دیکھ لیا ہے، دیکھا ہم کس طرح پیچھے کو گرے تھے، اور تم اس کی بھی تعریف کرو کہ ہم نے کسی اور کو بولنے نہیں دیا۔ رات کو تم طور کا جلوہ دکھاؤ گے، ایک اور آدمی نے کہا۔ یاد کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے آدمی تیار ہیں، ہمیں چلے جانا چاہیے، تیسرے آدمی نے کہا۔ اب خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ سورج غروب ہوتے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے۔ دن کے وقت جو لوگ امر درویش کی باتیں سن گئے اور پانی کو آگ لگانے کا معجزہ دیکھ گئے تھے، انہوں نے جہاں تک وہ پہنچ سکے خدا کے ایلچی کی تشہیر کر دی تھی کہ آج رات کو امر درویش کوہ طور کا وہی جلوہ دکھائے گا جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ سوڈان کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے افواہیں پھیلانے کا کام جانفشانی سے کیا۔ اس کے نتیجے میں شام کے بعد امر درویش کے خیمے کے سامنے لوگوں کا ہجوم دن کی نسبت زیادہ تھا۔ خیمے کے عقب میں اور دائیں بائیں کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہ تھی۔ امر درویش ابھی خیمے میں تھا۔ باہر 2 مشالیں جل رہی تھیں جن کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ لوگ خدا کے ایلچی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ خیمے کے پردے کو جنبش ہوئی۔ عاشی سامنے آئی۔ اس کا لباس سیاہ تھا۔ یہ ایک فراق سا تھا جو کندھوں سے پاؤں تک تھا۔ اس پر ابرق کے ذرے چپکے ہوئے تھے جو مشالوں کی روشنی میں ستاروں کی طرح ٹمٹماتے اور چمکتے تھے۔ عاشی کے سر پر ریشم کا باریک رومال تھا۔ اس کے بال اسی ریشم جیسے تھے جو شانوں پر اس انداز سے پڑے ہوئے تھے کہ عوریاں شانوں کی سفیدی ان میں ستاروں کی طرح نظر آتی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، اس کا بناؤ سنگار اور سج دھج ایسی تھی جس میں طلسماتی سا تأثر تھا اور جو حیوانی جذبے کو اکساتی تھی۔ پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے یہ لڑکی، اس کی چال اور اس کا لباس عجوبے سے کم نہ تھا۔ ان کی نظریں گرفتار ہو گئیں اور ان پر سحر طاری ہو گیا۔
عاشی کے ایک ہاتھ میں 1.5 گز لمبے اور اس سے آدھے چوڑے قالین کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے دونوں مشعلوں کے درمیان بچھا دیا۔ اس نے دونوں بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ خیمے کا پردہ ہٹا اور امر درویش مستانہ چال چلتا قالین پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی عاشی کی طرح بازو دائیں بائیں پھیلائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ اے خدا کے برگزیدہ ہستی، جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک تھا جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس نے کہا، تیری دن کی باتیں ہمارے دلوں میں اتر گئی ہیں، مگر ایک شک ہے، ہمیں طور کا جلوہ دکھا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ مصر فرعونوں کا ملک ہے، امر درویش نے بلند آواز سے کہا۔ فرعون مر گئے، مگر خدا نے مصر کی بادشاہی جس کو بھی دی وہ فرعون بنا۔ یہ مصر کے زمین کی، مصر کے پانی کی اور مصر کی ہوا کی تاثیر ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی فرعون بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کی خدائی کو للکارا اور نیل کے پانی کو کاٹ کر دکھایا۔ اب مصر ایک بار پھر فرعونوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ وہاں شراب کی نہریں بہتی ہیں اور پردہ نشین کنواریوں کی عصمتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ خدا ذوالجلال نے ہمارے اس خطے کو یہ سعادت بخشی ہے کہ مصر کو فرعونوں سے آزاد کراؤ۔ خداوند عالم نے تمہیں کوہ طور کا جلوہ بخشا ہے۔ امر درویش نے بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر جوشیلی آواز میں کہا، اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنا وہی نور دکھا جو تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ اس نے لپک کر ایک مشعل زمین سے اکھاڑی۔ رات تاریک ہو چکی تھی، پہاڑ، چٹانیں اور درخت اندھیرے کی سیاہی میں روپوش ہو گئے تھے۔ روشنی صرف ان 2 مشعلوں کے شعلوں کی تھی جس میں امر درویش اور عاشی نظر آ رہے تھے۔ امر درویش نے مشعل اوپر کی اور ایک سمت اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، ادھر ایک پہاڑی ہے، تم اس پہاڑی کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا جلوہ دیکھو۔ اس نے مشعل اور زیادہ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرائی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے پہاڑی سے ایک شعلہ اٹھا اور ذرا سی دیر میں کم ہوتے ہوئے ختم ہو گیا۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیرت زدگی نے ان کی زبانیں گنگ کر دیں۔ اگر تم نے خدا کے اس جلوے کو بھی اپنے دلوں میں نہ اتارا تو یہ شعلہ جو تم نے دیکھا ہے تمہارے اس سرسبز علاقے کو ریگزار بنا دے گا۔ امر درویش نے کہا، میں اسے روک نہیں سکوں گا، اسے تم نے دعوت دی ہے۔ امر درویش اپنے خیمے میں چلا گیا۔ عاشی نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ چلے جائیں۔ لوگ وہاں سے جانے لگے تو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ جب خیمے سے دور نکل گئے تو ایک آدمی جو ان کے ساتھ تھا دوڑ کر آگے ہوا اور سب کی طرف منہ کر کے رک گیا۔ سب نے دیکھا وہ ایک گاؤں کی مسجد کا پیش امام تھا۔ ذرا رک جاؤ، امام نے بازو پھیلا کر کہا۔ سب رک گئے تو اس نے کہا، اپنے ایمان کو قابو میں رکھو مسلمانوں، یہ جادوگری ہے جو تم دیکھ آئے ہو، یہ شعبدہ بازی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ آئے گا۔ خدا ایسے گنہگاروں کو جلوے اور نور نہیں دکھایا کرتا جو اپنے ساتھ بے حیا لڑکیاں لیے پھرتے ہیں۔ یہ لڑکی نہیں، جن ہے، ایک آدمی نے کہا۔ جنات انسانوں کے روپ میں نہیں آ سکتے، امام نے کہا۔ جنات کسی انسان کے غلام نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرعون نہیں، وہ خدا کا سچا بندہ ہے۔ اس نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ تمہارے مذہب کا پاسبان اور صلیب کا دشمن ہے، جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔